سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کرائم سٹوری جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں بھئی شیرے، سناؤ کوئی نئی تازی۔ فاضل خان نے صوفے سے ٹیک لگا کر اپنی دونوں ٹانگیں سامنے پڑے شیشے کی ٹیبل پر رکھ لی تھی۔ شیرے نے جواب دیا، سیٹھ صاحب، لڑکی کو تھانے دار صاحب نے ایک سپاہی کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ اس کے بھائی کو پولیس اپنی ماں کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئی ہے اور اس کا والد ہارٹ اٹیک کے باعث ہسپتال کے راستے قبر میں پہنچ گیا ہے۔ فاضل کا کہا کافی بلند تھا۔ یہ ہے ہم سے ٹکر لینے کا انجام۔ بے وقوف، کچھ سیکھو۔ تم تو اسی وقت اسے پار کرنے کے چکر میں تھے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ 2 منٹ کی تکلیف کے بعد ہمیشہ کی مکتی۔ جی سیٹھ صاحب، آپ کی دانش مندی نے ہی آپ کو یہ مقام بخشا ہے۔ اب پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ حکم کریں سیٹھ صاحب۔ اس فائل میں سید اسماعیل شاہ کے گھر کی ملکیت کے کاغذات ہیں، یہ لے جاؤ اور اس سے دستخط کروا کر لے آؤ۔ وہ دستخط کر دے گا؟ کیا اس کی بہن ہم ڈولی میں بٹھانے کی غرض سے لائے ہیں؟ بے وقوف، اسے دھمکی دو کہ اگر اس نے سائن نہ کیے تو ہم اس کی بہن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ شیرے نے فاضل سے فائل لی اور باہر جانے کے لیے مڑا۔ اور ہاں، سائن کروانے سے پہلے اس کی ڈھارس بندھا دینا۔ ڈھارس بندھانے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جی 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 جانتا ہوں، پر آپ بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ گدھے، اسے بتانا کہ اس کی بہن بالکل محفوظ ہے اور اس کے ساتھ معصوم بھی۔ اسے تھانے میں زبردستی لے جا کے بٹھایا گیا تھا، باقی سارا ڈرامہ تھا، اس کی اکڑ ختم کرنے کے لیے۔ اسے حقیقت بتلا دوں؟ بالکل، تاکہ اسے پتا چلے کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اور شیرا اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں، شکیل کے لہجے میں تعصب تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی شکیل، کچھ بھی نہیں۔ اخبار میں تو کوئی عجیب سی کہانی شائع ہو رہی ہے۔ پولیس کا بھی سارا زور اس بات پر ہے کہ آنٹی کو آپ نے قتل کیا ہے۔ اسی وجہ سے انسپکٹر نے تجھے والدین کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ اخبار کون سی عجیب کہانی شائع کر رہی ہیں؟ یہی کہ ریحانہ کا کردار خراب تھا اور اس کے ساتھ آنٹی کی ملی بھگت تھی، جبکہ انکل اور آپ اس سے لا علم تھے، اور جب انکل کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ نے اسی وجہ سے آنٹی کو قتل کر دیا۔ بکتے ہیں سارے، بکواس کرتے ہیں، یہ سارے بے غیرت ہیں، اپنی طرف سے ہانکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ ریحانہ ایسی ہے اور نہ ہی میں نے امی جان کو قتل کیا ہے۔ شاید میں قاتل کو پکڑ بھی لیتا، مگر افسوس، میں امی جان کو سنبھالنے لگ گیا اور اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تیرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے اور یہ کام لازمی طور پر فاضل خان کا ہوگا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ بہرحال تم ریحانہ کا پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے یار، میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے کسی وکیل کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ شکیل نے اس سے الوداعی مصافحہ کیا اور حوالات سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں تھیں۔ اپنے تئیں تو وہ اسماعیل کو تسلی دے آیا تھا، مگر اسماعیل جس جال میں پھنس چکا تھا، شاید وہ مشکل سے ہی بچ پاتا۔ پولیس کے بیانات اسماعیل کے خلاف تھے، چشم دید گواہ بھی فاضل خان نے کرائے پر حاصل کر لینے تھے۔ سب سے بڑھ کر آلہ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات ثبت تھے، مگر اس کے باوجود شکیل نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ وہ اسماعیل کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آگے اللہ مالک ہے۔ فی الحال تو اسے ریحانہ کو تلاش کرنا تھا، جو آخری مرتبہ تھانے میں دیکھی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ شیر خان بڑے انداز سے تھانے دار کے آفس میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ آئیں جی شیر خان صاحب، خوش آمدید۔ تھانے دار کرسی سے اٹھ گیا۔ بیٹھیں جناب۔ تھانے دار نے مصافحہ کر کے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ شیر خان پھیل کر بیٹھ گیا۔ اوے شیدے، کوئی چائے پانی کا بندوبست کر۔ جی سر۔ شیدہ چراغ کے جن کی طرح نمودار ہو کر بولا۔ ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو جائے؟ اس مرتبہ اس کا مخاطب شیر خان تھا۔ نہیں تھانے دار صاحب، شکریہ۔ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ایک تو آپ کی امانت پہنچانی تھی۔ شیر خان نے جیب سے بڑی مالیت کے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ سیٹھ صاحب نے آپ کا بہترین کام دیکھتے ہوئے بطور انعام بھیجے ہیں۔ دوسرا، اسماعیل نامی ملزم سے کچھ کاغذات بھی سائن کروانے تھے۔ کام کا معاوضہ تو میں نے پہلے سے وصول کر لیا تھا۔ بہرحال سیٹھ صاحب کے ہدیے کو ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا۔
تھانے دار نے لالچی انداز میں رقم جیب میں منتقل کر لی۔ کون سے کاغذات سائن کروانے ہیں آپ نے؟ معلوم نہیں، یہ فائل سیٹھ صاحب نے میرے حوالے کی ہے۔ شیر خان نے ہاتھ میں موجود فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صریحاً جھوٹ بولا۔ باقی سیٹھ صاحب جانے اور اس کا کام۔ بالکل جی، بڑوں کے کام تو بڑے جانے۔ تھانے دار نے خوشامدانہ انداز میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہرحال آپ جائیں، چائے کے آنے تک دستخط کروا لیں۔ اور شیر خان اسبات میں سر ہلاتا ہوا حوالات کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر اسماعیل کے بدن میں کوئی جنبش نہیں ہوئی اور وہ اسی طرح بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ کیسے ہو بھائی؟ شیر خان نے اسے متوجہ کیا مگر اسماعیل خاموش رہا۔ شیر خان نے کہا، میں تمہاری بہن کا پیغام لایا ہوں۔ اور اس مرتبہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ اسماعیل تیر کی طرح حوالات کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے لہجے میں بے تابی تھی۔ فی الحال تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے اور عزت بھی، مگر اس وقت تک جب تک تو چاہے۔ کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، ہماری ہدایات پر عمل کرو گے تو وہ محفوظ رہے گی، اور اس کے برعکس ہونے کی صورت میں تو نے سیٹھ صاحب کی طاقت دیکھ لی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا، یہ سارا فاضل خان کا کیا دھرا ہے۔ یقیناً اس کا کیا ہوا ہے۔ جب تم جیسے 2 ٹکے کے آدمی سیٹھ فاضل کے منہ پر تھپڑ مارنے لگ جائیں تو تیرا کیا خیال ہے وہ چپ کا بیٹھا رہے گا؟ گھٹیا انسان ہے اور گھٹیا انداز میں بدلہ لیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ شیر خان کے منہ سے بے ساختہ کہا نکلا، بے وقوف، تم اپنی جان کی خیر مناؤ اور سیٹھ صاحب سے انتقام لینے کا سوچو بھی مت، تم جیسے کے لیے اس کے غلام ہی کافی ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا، اسماعیل نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، تم اپنا انتقام لے لینا، فی الحال اپنی بہن کی فکر کرو۔ مجھے اس کی فکر ہے، پر افسوس کہ میں قید ہوں۔ بہرحال بتاؤ تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ ان کاغذات پر سائن کر دو، تمہاری بہن باعزت رہا کر دی جائے گی۔ شیر خان نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ کاغذات؟ کیسے کاغذات؟ تمہارے گھر کی ملکیت کے کاغذات ہیں۔ چند گز زمین کے لیے تمہارا فاضل خان اتنا گر گیا کہ قتل اور اغوا جیسے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ اس کے باوجود خود کو سیٹھ کہتا ہے، لعنت ہو ایسی دولت اور جائیداد پر۔ دیکھو بے، تم سیٹھ صاحب کی شان میں بہت گستاخی کر رہے ہو، یہ نہ ہو تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ پچھتانے کے لیے میرے پاس رہ بھی کیا گیا ہے۔ خیر، تم یوں کرو، پہلے میری بہن میرے دوست شکیل کے گھر حفاظت سے پہنچا دو، اس کے بعد میں تمہیں سائن کر دوں گا۔ نہیں برخوردار، ایسا ہونا ناممکن ہے، پہلے تم سائن کرو۔ یوں بھی اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم تیری بہن کو دوبارہ بھی اغوا کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی شرائط کو چھوڑو اور سائن کر دو۔ میری بات پوری ہو چکی ہے، اسماعیل نے فائل باہر پھینک دی۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے مسٹر شاہ جی، اپنا اچھا برا میں خوب جانتا ہوں، اس کے لیے مجھے تیرے جیسے کسی دلال کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ شیر خان نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے فائل اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا تھانے دار کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ رسی جل گئی پر بل نہیں نکلے۔ شیر خان کی زبانی ساری تفصیل سن کر فاضل خان دانت پیستے ہوئے بولا، میرا خیال ہے پہلے والا سبق اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ سیٹھ صاحب، ابھی تو آپ نے اس کی اکڑ نہیں دیکھی، وہ تو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دے رہا تھا۔ دھیرج دھیرج شیرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تجھے ہماری عادت کا تو پتہ ہے نا کہ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تو ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، پر مجھ سے تو آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ شیر خان کے لہجے میں خوشامد کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یوں کرو، دوبارہ تھانے دار کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو کہ آج رات کے لیے اسماعیل کو ہمارے حوالے کر دے، صبح سویرے اسے باخیریت واپس کر دیں گے۔ اسے ابھی لے آؤں یا نہیں؟ رات کو لانا ہے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ شیر خان سلام کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تو فاضل خان کسی سوچ میں گم رہا، پھر تپائی پر رکھا فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بولا، جی سیٹھ صاحب حکم کریں۔ ٹھیکیدار، فی الحال ہمارا کام مؤخر کر دو کیونکہ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، چند دن کے بعد شروع کرنا۔ جیسے آپ کی مرضی سیٹھ صاحب، بس شروع کرنے کا حکم دے دینا۔ اوکے کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ امی کچھ پیسے پڑے ہوں گے؟ شکیل نے کچن میں مصروف ماں سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے پتر؟ وہ امی، آپ کو تو پتہ ہے نا اسماعیل کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، تو میرا ارادہ ہے کم از کم اس غریب کے لیے کوئی وکیل ہی کر لوں۔ آئے ہائے لڑکے، جھلیا تو نہیں ہوا تو؟ تجھے کس نے کہا وہ بے قصور ہے؟ پوری دنیا جھوٹی ہے کیا؟
اور پولیس والوں نے خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں پرائی آگ میں کودنے کی۔ مگر امی وہ میرا دوست ہے، اور دوست ہے تو کیا ہوا؟ جاؤ جیل میں حال چال پوچھ لو۔ اور کیا تو کوئی لینڈ لارڈ ہے کہ اس کے لیے اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے وکیل پکڑو گے؟ یہاں پر 2 وقت کی دال روٹی پوری کرنی مشکل ہے، اور صاحبزادے چلے ہیں پرائے جھگڑے نمٹانے۔ پرایا جھگڑا کہاں ہے امی؟ وہ میرا دوست ہے، اور اس کی بہن کو بھی تو آپ نے میرے لیے مانگا ہے۔ وہ تو میں نے پہلے مانگا تھا، مگر انہوں نے ٹرخا دیا۔ اب میں پاگل ہوں کہ دوبارہ ادھر کا رخ کروں گی؟ جس زام نے اپنی بوڑھی ماں کو نہ بخشا، وہ کسی اور پر کب ہاتھ روکے گا؟ امی جی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسماعیل بے قصور ہے۔ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ سارا کیا دھرا اس بے غیرت فاضل خان کا ہے۔ وہی غنڈہ بدماش جو پہلے اپنے محلے میں رہتا تھا، آج کل سیٹ بنا پھرتا ہے۔ اس نے اسماعیل اور اس کے گھرانے کے خلاف یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ پولیس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر تو پتر، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شکیل کی ماں نے سچ مچ اپنے آٹے سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ تجھے سائیں 11ویں والے کا واسطہ، تو اس کام میں نہ پڑ۔ میں بے موت مرنا نہیں چاہتی۔ یہ نہ ہو پتر کل اسماعیل کی جگہ تو حوالات میں کھڑا ہو۔ ایسے ہی امی حوالات میں جاؤں گا بغیر کسی قصور کے؟ تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ اسماعیل بھی بے قصور حوالات میں بند ہے، تو تیرے ساتھ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پر امی، اسماعیل کیا سوچے گا کہ اس مشکل وقت میں اس کے کسی کام نہ آ سکا؟ بیٹا، جان ہے تو جہان ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تیری وجہ سے وہ بچ جائے۔ جب پولیس اس کے خلاف ہے، وہ موا فاضل اس کے خلاف ہے، تو ان کے خلاف تو اکیلا کیا کرے گا؟ بہتر یہی ہے کہ تو چپ کا رہ۔ اگر بعد میں اللہ کے فضل سے اسماعیل رہا ہو بھی جاتا ہے تو بتا دینا کہ تجھے فاضل نے جان کی دھمکی دی تھی، اس لیے تو اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ امی، وہ ریحانہ بھی لاپتہ ہے۔ اسماعیل کہہ رہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈوں، کیونکہ وہ خود تو اسے کہاں ڈھونڈے گا؟ ماں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ کوشش تو کر سکتا ہوں نا؟ کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اول تو اس نے ملنا نہیں، اور اگر وہ مل بھی گئی تو تیرے قابل کہاں ہوگی؟ امی جان، ایسا تو نہ کہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ بے قصور ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے، شکیل کی ماں چلائی۔ خبردار جو دوبارہ اس موضوع پر مجھ سے بات چیت کی، خواہ مخواہ مجھے گناہ گار کیے جا رہا ہے۔ جاؤ، جا کر آرام کر، کل سے اپنے کام پر جانا۔ اس طرح چھٹیاں کرنا اچھا نہیں ہوتا، دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں گھس جاتی ہیں۔ شکیل نے لاچاری سے ماں کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ماں کی باتیں تلخ ہونے کے باوجود حقیقت پر مبنی تھیں۔ وہ ان ٹھوس باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر کیا کرتا کہ ریحانہ بھی تو اس کی پہلی محبت تھی، اور پہلی محبت کو بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسماعیل کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو جیل کے بجائے نئی جگہ پر پایا۔ اس کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کرسی کے جس پر وہ بندھا بیٹھا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر سویا تھا۔ شاید کھانے میں بے ہوشی کی دوا شامل تھی کہ کھانا کھاتے ہی اسے بہت زور کی نیند آئی تھی۔ اسے اپنے دائیں بازو میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے بازو میں تازہ تازہ انجیکشن لگایا ہو۔ اس نے پیچھے سر گھمایا، اس سمت بھی اسے اسپاٹ دیوار ہی دکھائی دی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ابھی تک وہاں پہنچنے کے معمے کو حل کرنے کی ذہنی تگ و دو میں مصروف تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اسے فاضل علی خان کی منحوس شکل دکھائی دی۔ دروازہ کھولنے والا شیر خان تھا، جو فاضل کے پیچھے مؤدب چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہاں بھائی شاہ صاحب، ہم کوئی نئی بات سن رہے ہیں۔ فاضل خان اندر داخل ہوتے ہی مستفسر ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ ارے اس غیرت مند کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ فاضل خان کا لہجہ استہزائی تھا۔ اس بار بھی اسماعیل کو خاموش پا کر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سنو اے کاکا، تیرا پورٹریٹ بنانے کے لیے تجھے نہیں بلایا، سمجھے؟ شیرے، کاغذ پینسل لاؤ، اس سے دستخط لو، انگوٹھا وغیرہ لگواؤ، تاکہ اسے اپنی آرام گاہ میں چھوڑ آئیں۔ جب تک میری بہن کسی محفوظ مقام تک نہیں پہنچ جاتی، میں نے سائن نہیں کرنے۔ بلے بھائی بلے، شاہ صاحب تو شرائط پیش کرنے لگے ہیں۔ شیرے، ذرا کڑی کو منگواؤ تاکہ اس کا دماغ جگہ پر آئے۔ جی سیٹھ صاحب، یہ کہہ کر شیر خان باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد 2 ہٹے کٹے مردوں کے ساتھ برآمد ہوا، جنہوں نے ریحانہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ بھیا! اسماعیل کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی، اور اس نے اپنے آپ کو دونوں مردوں کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ گڑیا! اس نے بے ساختہ اٹھنے کے لیے زور لگایا، مگر ناکام رہا۔ فاضل خان، تیرا انجام بہت برا ہوگا، چھوڑ دے میری بہن کو کمینے۔
شاہ صاحب، بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں، سائن کر کے دینے ہیں یا تماشا شروع کرواؤں؟ تف ہے تیری مردانگی پر زنخے، عورتوں کے سہارے جنگ لڑتے ہو۔ شیر خان، اس کا دہنا ہاتھ کھول دو تاکہ یہ دستخط کر سکے۔ اسماعیل کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر اس کا دہنا ہاتھ کھولا، فائل اس کی گود میں رکھی اور جیب سے روشنائی کا پیڈ نکال کر آگے بڑھایا تاکہ وہ انگوٹھا لگا سکے۔ کاغذات پر سائن لے کر شیر خان نے اس کا ہاتھ دوبارہ باندھ دیا۔ شیر خان، ایک چارپائی اس کمرے میں لگوا دو تاکہ ہم شاہ صاحب کو یقین دلا سکیں کہ ہم زنخے نہیں۔ فاضل خان کے لہجے میں شیطانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ فاضل خان، تو تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ فاضل خان کی نیت جان کر اسماعیل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تجھے اب تک اس کا اندازہ نہیں ہوا؟ دیکھ فاضل خان، دشمنی تو تیری اور میری ہے نا؟ میں تیرے سامنے ہوں، مجھ سے انتقام لے۔ اس معصوم کو کیوں بیچ لا رہے ہو؟ اسی کا نام لینے پر تو نے ہمارے چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی تھی نا؟ اتنی جلدی بھول گیا؟ اسی دوران دو ملازم چارپائی لیے اندر داخل ہوئے۔ چارپائی ایک کونے میں رکھ کر وہ باہر نکل گئے۔ اسے چارپائی پر باندھ کر تم لوگ بھی چلے جاؤ، تمہارا نمبر ہمارے بعد ہوگا۔ ان دونوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ریحانہ کو لے کر چارپائی کی طرف بڑھے۔ بھیا، مجھے ان سے بچاؤ، ریحانہ چیخی اور ان دونوں کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگی، مگر ایک نازک سی لڑکی ان دو دیوزادوں کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بڑی آسانی سے اسے چارپائی سے باندھ دیا۔ سید اسماعیل شاہ صاحب، اب دیکھو، تم نے اس لڑکی کا نام لینے پر ہماری بے عزتی کی تھی نا؟ آج ہم حقیقت میں اسے بے عزت کرنے والے ہیں۔ یہ سارا سیٹ اپ ہم نے اسی دن کے لیے ترتیب دیا تھا۔ فاضل خان شیطانی انداز میں چارپائی سے بندھی ریحانہ پر جا پڑا۔ ریحانہ کی چیخیں اور اسماعیل کے گرجنے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی، مگر اس چیخو پکار کا فاضل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسماعیل نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر سماعتیں تو کھلی تھیں، اور پھر انہی سماعتوں سے وہ مسلسل اپنی بہن کے لٹنے کا منظر دیکھتا رہا۔ اپنے آپ کو کرسی سے آزاد کروانے کے لیے اس نے لگاتار جھٹکے لگائے، مگر مضبوطی سے بندھا ہونے کی وجہ سے اس کی یہ کوششیں رائیگاں گئیں، اور پھر نہ جانے کتنے طویل وقت کے بعد اسے اپنے بازو میں سوئی کی چبھن کا احساس ہوا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس سے پہلے اس کی بہن بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس کی بے ہوشی کی وجہ کوئی نشہ آور دوائی نہیں تھی۔ روڈ پر ایک نوجوان دوشیزہ کار کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس میں قصور سراسر لڑکی کا تھا، ڈرائیور کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ روڈ کے کنارے چلتے چلتے لڑکی نے اچانک کار کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ کار ڈرائیور کوشش کے باوجود اسے نہ بچا سکا۔ لڑکی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس کی شناخت کی جا سکے۔ پولیس ماہرین کے مطابق یہ خودکشی کیس ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ان ماہرین کی رائے کی تائید کرتی ہے، جس کے مطابق مرنے سے چند گھنٹے پہلے لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی۔ لڑکی کی لاش ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے، مگر ہنوز اس کا کوئی وارث لاش کی وصولی کے لیے نہیں آیا۔ شکیل اتنی دفعہ یہ خبر پڑ چکا تھا کہ اسے یہ خبر ازبر ہو گئی تھی۔ ریحانہ کی تصویر پہچاننے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی اس کے خوابوں اور خیالوں کا مرکز تھی، وہ کیوں کر اسے نہ پہچانتا۔ اسماعیل کی گرفتاری کے بعد وہ باقاعدگی سے اخبار خریدتا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اسماعیل اتنا اہم نہیں کہ اس کی خبریں متواتر اخبار میں جگہ پا سکیں، مگر اس کے لیے اسماعیل کے متعلق جاننے کا کوئی اور ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ خود تو وہ شرم کی وجہ سے اسماعیل کے پاس جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے کہہ آیا تھا کہ وہ اس کے لیے وکیل کا بندوبست کرنے جا رہا ہے اور ریحانہ کو بھی ڈھونڈے گا، مگر اس کام میں اس کی ماں آڑے آ گئی تھی۔ اب اتنے دن بعد اسے اسماعیل کے متعلق خبر ملی بھی تو ایسی کہ اس کے زخموں کو تازہ کر گئی تھی۔ اسماعیل نے اسے ریحانہ کی تلاش کی التجا کی تھی۔ اب وہ ریحانہ کی موت کی خبر کیسے اس تک پہنچاتا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ مختلف سوچوں میں گم رہا۔ اس کی سوچوں کا مرکز ریحانہ تھی۔ کیا وہ ریحانہ کو یوں ہی لاوارث دفن ہونے دیتا؟ زندگی میں تو وہ اس کے کسی کام نہ آ سکا تھا، کم از کم مرنے کے بعد وہ اس کو یوں خیراتی طور پر دفن ہونے سے تو بچا سکتا تھا۔ گو مرنے کے بعد مرنے والا کسی قسم کے شکوے شکایات کے قابل نہیں رہتا۔ یہ گلے شکوے تو زندگی کی حد تک ہوتے ہیں۔ بقول شاعر، بے روح بدن کوئی بھی خواہش نہیں رکھتا، اب دفن کرو مجھے یا دریا میں بہا دو۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود کو ہسپتال کی جانب جانے سے نہ روک سکا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کسی نے ریحانہ کے کفن دفن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ منت سماجت سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔
منظور حسین اور لال دین تھانے دار کے آفس میں داخل ہوئے۔ اسے سلوٹ کرنے کے بعد منظور نے کہا، سر جی، مجرم نے اپنے تمام جرائم کا اقرار کر لیا ہے۔ تمام جرائم کا؟ تھانے دار حیرانی سے مستفسر ہوا۔ اور کون کون سے جرائم کا اقرار اس سے کروا لیا ہے؟ میرا مطلب ہے سر، اس نے اپنی ماں کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو یوں کہو نا، تم تو جرائم کہہ رہے تھے اور یہ فقط ایک جرم ہے۔ یہ ایک جرم بھی کئی جرائم کے برابر ہے سر جی، لال دین فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تک 4 دن بقایا ہیں۔ عدالت نے 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا۔ تم دونوں اسے عدالت میں پیش ہونے کے بعد اپنی بات سے مکرنے کے نتائج سے آگاہ کرتے رہو۔ جی جناب۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سلوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی تھانے دار موبائل نکال کر سیٹھ فاضل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، ہم بول رہے ہیں، اس نے کال اٹینڈ کی۔ سیٹھ صاحب، آپ کا خادم حکم داد عرض کر رہا ہوں۔ ہاں حکم داد، کیسے ہو؟ بس سیٹھ صاحب، آپ کی کرم فرمائیوں اور مہربانیوں کے سائے میں دن گزار رہا ہوں۔ فاضل علی نے کہا لگایا، تو گویا تھانے دار صاحب آپ کو پھر کوئی کام درپیش ہو گیا ہے ہم سے؟ توبہ سیٹھ صاحب، پہلے ہی آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ… تھانے دار ایک لہجے کے لیے رکا، مگر کوئی مناسب لفظ اسے نہ سوجا تو بات بدلتے ہوئے بولا، ابھی تو فقط آپ کے مجرم اسماعیل کے متعلق بتانا تھا کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ تو خیر ہمیں پہلے سے معلوم تھا، ہم یوں ہی تو آپ کی صلاحیتوں کے معترف نہیں ہیں۔ اوکے سیٹھ صاحب، پھر اجازت چاہوں گا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، کل شیرا تیرا انعام تجھے پہنچا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چاہیے تو اسے بتا دینا۔ تھینک یو سیٹھ صاحب، تھانے دار کے منہ سے نکلا اور فاضل علی خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھانے دار کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شیرے نے انعام کی مد میں رقم ہی لانی تھی، یوں بھی اس کیس میں وہ 1.5-2 لاکھ کی رقم گھسیٹ چکا تھا۔ حالانکہ اس طرح کے آسان کیس کبھی کبھار ہی مل پاتے تھے۔ اسماعیل نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی، مگر منہ سے نکلنے والی بے ساختہ کراہ کو نہ روک سکا۔ پولیس کے تشدد کے سامنے وہ 2 دن بھی نہ ٹھہر سکا تھا، اور اسے ماں کے قتل جیسے کبھی جرم کا اقرار کرنا پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا ہی دی جا سکتی تھی، جبکہ پولیس نے ان 2-3 دنوں میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے مقابلے میں موت ایک نعمت تھی۔ حالانکہ ظاہری طور پر اس کا بدن بالکل سلامت تھا۔ حوالات کے اس کمرے میں وہ اکیلا تھا، اور شاید اسے جان بوجھ کر تنہا رکھا گیا تھا کہ یہ بھی ذہنی اذیت کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ تھانے دار نے اس کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ یہ علیحدہ بات کہ اس سے ملاقات کا کوئی خواہش مند زندہ نہیں رہا تھا۔ جسمانی اور روحانی تکالیف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بہن کے متعلق شائع ہونے والی خبر تھانے دار اسے سنا چکا تھا۔ گھر کی ملکیت کے کاغذات وہ سائن کر کے فاضل خان کے حوالے کر چکا تھا۔ اس تہیے دامن میں ایک شکیل اس کا سہارا تھا، وہ بھی نامعلوم کئی دنوں سے غائب تھا، اور اسماعیل کے گمان کے مطابق اسے بھی شاید فاضل خان کی طرف سے دھمکی ملی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں آ سکا تھا۔ اب پھانسی کے پھندے اور اس کی گردن کے مابین فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، مگر اس کا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے آزاد تھا۔ شاید اس کی سوچیں ختم ہو گئی تھیں، اور جسمانی موت سے پہلے وہ ذہنی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اب نہ تو موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز اسے کوئی تحریک دے رہی تھی، اور نہ ہی ماں بہن پر ہونے والے مظالم کے بارے میں سوچ کر اس میں کوئی جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ انتقام دنیا کا طاقتور ترین جذبہ ہے، کہ چونٹی کو بھی ہاتھی کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے، پر وہ جذبہ بھی پولیس کے غیر انسانی تشدد کے باعث کہیں دفن ہو چکا تھا۔ اسے اپنا انجام علامہ صاحب کے اس شعر کے مصداق لگ رہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم صیغی کی سزا مرگ مفاجات۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ، آنکھوں میں سنہری فریم کی نفیس اینک اور چہرے پر مختصر سی داڑھی، پہلی نظر میں ہی وہ تھانے دار کو بہت اہم آدمی لگا۔ اس سے مصافحہ کر کے تھانے دار نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ جی جناب، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں حوالات میں بند ایک ملزم سے ملنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ کون سا ملزم؟ ہمارے مہمان تو درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ غالباً اسماعیل شاہ نام ہے اس کا۔ اوہ، اسماعیل شاہ۔ تھانے دار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، سوری سر، وہ 1 ہفتے کے جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ آیا جسمانی ریمانڈ میں ملزم سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب، کہ پاکستان میں کوئی کام ناممکن نہیں، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی، صرف بابا قائد اعظم کی چٹ ہونی چاہیے۔
تو کیا آپ کے پاس بھی یہ سہولت موجود ہے؟ تھانے دار زو معنی لہجے میں بولا۔ آف کورس۔ ملاقات کی قیمت بتاؤ۔ 10,000۔ یہ لو۔ اس نے بڑی مالیت کے 2 نوٹ جیب سے نکال کر تھانے دار کی جانب یوں بڑھائے جیسے اسے پیسوں کی بالکل پرواہ نہ ہو۔ تھانے دار پیسے جھپٹ کر بولا، آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ بہت ہے، اگر اس تک رہنمائی کے لیے کوئی… کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تھانے دار قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، اوے شیدے۔ جی سر۔ شیدے نے اندر آ کر سلوٹ کیا۔ بھائی صاحب کو اسماعیل شاہ صاحب کے پاس چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے سر۔ شیدے نے دوبارہ سلوٹ کیا اور اسے لے کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ تھانے دار رقم ملنے کی خوشی میں اس سے متعارف بھی نہ ہو سکا تھا۔ اس میں سارا کمال دولت کا تھا جو ہر قسم کی اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب وہ تھانے دار کی بلا سے کوئی بھی ہوتا، تھانے دار کو اپنی جیب بھاری کرنے سے غرض تھی، اور اسماعیل تو اس کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوا تھا۔ اس سے پہلے فاضل علی خان بھی اسے اسماعیل کے سلسلے میں کافی رقم ادا کر چکا تھا، اور اب یہ اجنبی بھی لگتا تھا کہ اس زمن میں اس سے بہت کچھ دینے والا تھا۔ بہت بخت آور ہے یہ اسماعیل، تو اس نے خود کلامی کی، اگر اس قسم کے چند قیدی اور مل جائیں تو شاید میری تیسری کوٹھی کی تعمیر جلد مکمل ہو سکے۔ رشید صاحب، میرا خیال ہے اس پہ تو آپ لوگوں نے اچھا خاصا تشدد کیا ہے۔ اب مشکل ہے کہ یہ حوالات کے دروازے کے قریب آ کر بات چیت کر سکے۔ لامحالہ مجھے ہی اس کے نزدیک جانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس بات پر اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں حوالات کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے۔ شیدے کو اس کی بات پر لازماً اعتراض ہوتا اگر اجنبی کی انگلیوں کے درمیان 1000 روپے کا کڑکتا ہوا نوٹ موجود نہ ہوتا۔ تھانے دار صاحب کو آگاہ کرنا پڑے گا، شیدے نے نوٹ جھپٹ لیا تھا۔ اسے میں بتا چکا ہوں۔ تو پھر میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ شیدے نے مسکرا کر کہا۔ اسے پتا تھا کہ اجنبی نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر تھانے دار سے اس کی اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہوتی تو وہ یوں سپاہی کو 1000 روپے نہ دیتا، مگر شیدے کو ایک بہانہ چاہیے تھا۔ وہ پتہ چل جانے پر آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ اس آدمی نے تھانے دار کا حوالہ دیا تھا۔ یوں بھی وہ جانتا تھا کہ ملزم غریب اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، تو فرار اس نے کیا ہونا تھا۔ شیدے نے دائیں بائیں دیکھ کر حوالات کا تالا کھولا اور اجنبی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں سے کھسک گیا کہ اجنبی لازمی طور پر اس کی موجودگی کو پسند نہ کرتا۔ السلام علیکم۔ اجنبی اسماعیل کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے بولا۔ اسماعیل سپاہی سے اس کی گفتگو سن چکا تھا، اور جس وقت وہ سپاہی سے مصروف گفتگو تھا اسے کنکھیوں سے دیکھ بھی لیا تھا، مگر بہت زیادہ دماغ پر زور دینے کے باوجود وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ شاید یہ اسٹیل مل کے مالکان میں سے کوئی ہو، ایک سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ اسی وقت اجنبی نے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے اس نے کرا کر آنکھیں کھول دیں۔ نہ جانے پولیس نے کن حربوں سے اسے زد و کوب کیا تھا کہ وہ بات چیت میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اجنبی نے اس کا دایاں ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، گویا وہ اس کی جسمانی تکلیف سے واقف تھا، اور پھر اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اسماعیل صاحب، میں ایک سماجی کارکن ہوں، میرا نام مرزا سلیم الحسن ہے۔ آپ کے متعلق اخبارات میں پڑھا، بہت دکھ ہوا۔ میرا دماغ اس بات سے متفق نہ ہو سکا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کا قتل اس بے دردی سے کر سکتا ہے۔ لازماً اس کے پس پشت کوئی راز پنہاں ہے، کوئی ایسا راز جسے ایک دنیا دار صحافی کی ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکی، اور اسی راز کی جستجو مجھے آپ تک لے آئی ہے۔ کیا آپ مجھے اصل کہانی سے آگاہ کرنا پسند کریں گے؟ کیا کرو گے اصل کہانی جان کر؟ اسماعیل نے اپنے قید ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تسلی کے الفاظ سنے تھے۔ سلیم الحسن پہلا شخص تھا جس کے لہجے میں اسے ہمدردی کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس کی آواز میں درد جھلکنے لگا۔ شاید آپ کی رہائی کا بندوبست کر لوں۔ سلیم الحسن کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا جسے محسوس کر کے اسماعیل کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا مرزا صاحب، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں نا؟ مجھ سے نہ کردہ جرم کا اقرار کروانے کے لیے یہ میری حالت بنائی گئی ہے۔ اس کی فکر مت کرو، ریمانڈ کے دوران تمہارے دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم عدالت کے سامنے آسانی سے اس بیان سے منحرف ہو سکتے ہو، تاکہ بعد میں تھانے دار مجھے زندہ درگور کر دے۔ جوان، تم تھانے دار کی فکر چھوڑ دو، اس سے میں نبٹ لوں گا۔ بس اب جلدی سے شروع ہو جاؤ کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے۔ اسماعیل نے فاضل خان کے مطالبے سے لے کر اپنی بہن کی بے حرمتی اور قتل تک کی ساری تفصیلات مختصراً سلیم الحسن کے گوش گزار کر دیں۔ اپنی بہن کی عصمت دری کا ذکر کرتے وقت اس کے لہجے میں عجیب بے بسی، ذلت، غیظ و غضب اور افسوس دھر آیا تھا، جسے محسوس کیے بنا سلیم الحسن نہ رہ سکا۔
ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، مجھے نہایت افسوس ہے مگر تمہارے دکھ کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے بھرے پورے گھر کو فاضل خان نے جس درندگی اور بربریت کا نشانہ بنایا اس کی مثال دینی مشکل ہے۔ میں ابھی تک سلیم الحسن اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ شیدے نے حوالات کے دروازے پر آ کر کھنکھارتے ہوئے اپنی موجودگی کا اعلان کیا۔ وہ لازمی طور پر گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد آیا تھا، یا شاید اسے تھانے دار نے بھیجا تھا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم سلیم الحسن نے تھانے دار سے ہی لیا تھا۔ اسے دیکھ کر سلیم الحسن نے بغیر کسی سوال جواب کے جیب میں ہاتھ ڈال کر 500 کا نوٹ نکالا اور رول کر کے اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، شیدے صاحب چائے وائے پی لو، بس 10-15 منٹ میں آتا ہوں۔ شیدے نے 500 کا نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا، سر جی ذرا جلدی کرنی ہے، تھانے دار صاحب پوچھ رہا تھا کہ ملاقاتی چلا گیا کہ نہیں۔ میں تو اسے آپ کی رخصتی کی رپورٹ دے آیا ہوں، یہ نہ ہو وہ خود ادھر چیک کرنے آ جائے۔ سلیم الحسن سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اسماعیل صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے خلاف آپ کی اپنی والدہ محترمہ کے قتل کا کیس بہت مضبوط ہے۔ آپ بلا شبہ بے گناہ ہیں، مگر عدالت ثبوت اور شواہد دیکھتی ہے۔ میں اگر قانونی طریقے سے آپ کی رہائی کا کیس لڑوں تو شاید آپ کی رہائی اتنی آسانی سے نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ ہمارے کیس جیتنے کی صورت میں فاضل علی خان آپ کو حوالات کے اندر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس یعنی غیر قانونی طریقے سے کام لیتے ہوئے آپ کو حوالات سے فرار کروایا جا سکتا ہے۔ اس طرح بے شک آپ قانون کی نظر میں مجرم ہوں گے، مگر فاضل سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یوں بھی پولیس کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ وہ مجرموں کے پیچھے بھاگتی پھرے، مگر حوالات سے فرار ہونا وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ سلیم الحسن نے قطع کلامی کی، مجھے اس طرح فرار کرانے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو جوان، میرے فائدے اور نقصان میں سر نہ کھپاؤ، تم صرف اپنا فائدہ دیکھو۔ یوں بھی تم موت کی دہلیز پر کھڑے ہو، اور جہاں تک میرا خیال ہے فاضل علی خان اور انسپیکٹر حکم داد سے انتقام لینے کے بدلے تمہیں ہر قسم کی شرائط منظور ہوں گی۔ صحیح کہا، مگر پھر بھی میں آپ کی عنایات کی قیمت جاننا چاہوں گا۔ میرے پاس تفصیل بتانے کا ٹائم نہیں، البتہ یہ میرا وعدہ رہا کہ تمہیں کسی بھی بات سے اختلاف ہوا تو بے جھجک انکار کر سکتے ہو۔ اندھا کیا چاہے گا سلیم صاحب، 2 آنکھیں؟ اس کا مطلب ہے تم یہاں سے فرار ہونے پر راضی ہو۔ راضی نہیں، یہ میرا ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے میں جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ گڈ بوائے، اب میں چلتا ہوں، تم ذہنی طور پر تیار رہنا، کل انشاءاللہ حوالات میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اسماعیل سے الوداعی مصافحہ کیا اور حوالات سے باہر آ گیا۔ شیدہ جو تھانے دار کے آفس کے باہر بے چینی سے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، اسے باہر آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ سر جی، ہو گئی ہے بات چیت؟ ہاں یار، بڑی مہربانی، اب کل ملاقات ہوگی۔ ضرور ضرور سر، کیوں نہیں؟ شیدہ جلدی سے بولا کہ ایسی ہی موٹی آسامیوں سے تو ان کا دانا پانی چلتا تھا۔ مرزا سلیم الحسن کے حوالات سے نکلتے ہی اسماعیل کھلی آنکھوں سے فرار کے سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ پولیس نے جس وقت اس سے اپنی ماں کے قتل کا اقرار کروایا تھا، اس وقت سے اس نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں فٹ ہوتے محسوس کر لیا تھا۔ پوری دنیا میں اسے کوئی بھی اپنا ہمدرد اور غمخوار دکھائی نہیں دیا۔ ایک شکیل ایسا تھا جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں، مگر وہ بھی مطلبی نکلا تھا۔ نامعلوم پہلے دن بھی وہ کیسے اس کا حال احوال پوچھنے چلا آیا تھا۔ شاید اس دن اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر بعد میں کسی بہی خواہ کے سمجھانے پر اس نے اسماعیل کی مدد سے ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے فاضل خان نے دھمکی دی ہو۔ کچھ بھی تھا، بہرحال اسماعیل کو پہلے ہی سے اس کی مدد کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے گھریلو حالات سے بھی وہ واقف تھا اور اس کی مالی حیثیت بھی خوب جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شکیل نہ تو اس کے مقدمے کی پیروی کے لیے کوئی اچھا وکیل ہائر کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی جرت تھی کہ وہ اسے حوالات سے فرار کرانے میں کوئی مدد دیتا۔ ایسے میں اپنی موت کا یقین ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، مگر پھر جانے کہاں سے وہ رحمت کا فرشتہ نمودار ہوا جس نے اس کی سوئی ہوئی امنگوں کو پھر سے بیدار کر دیا، اس کی ڈوبتی ناؤ کو ساحل کی جھلک دکھلا دی، اور اس کے سینے میں بجھی انتقام کی چنگاری کو رہائی کی امید دلا کر بھڑکتے الاؤ میں بدل دیا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا اور جانتا تھا کہ سلیم الحسن کی اس سے لازماً کوئی غرض وابستہ تھی، مگر اس کے لیے یہ بات ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی رہائی کے بدلے سلیم الحسن زیادہ سے زیادہ اس سے کوئی ناجائز کام لیتا جس میں قتل، اغوا سے لے کر سمگلنگ تک شامل ہو سکتی تھی، مگر زندگی کے بدلے ان امور کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
سب سے پہلے اس کی اپنی جان اور اپنے گھر والوں کے انتقام کی اہمیت تھی، اس کے بعد اخلاقیات کا نمبر آتا۔ یوں بھی جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا، اس کے بعد نیکی کی ترغیب اور گناہ کا خوف اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ بہت دنوں کے بعد اس کے دل میں جینے کی امنگ جاگی، جس نے اسے ساری رات بیدار رکھا۔ وہ شدت سے آنے والے دن کا منتظر تھا، ان دعاؤں کے ساتھ کہ کہیں سلیم الحسن اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ ان لمحات میں ابن انشا کی نظم اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیونہار بنے، کچھ سال مہینے دن لوگو، پر سود بیاج کے بن لوگو، ہاں اپنی جاں کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، جب نام ادھار کا آیا ہے، کیوں سب نے سر جھکایا ہے؟ ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس 2 4 برس، آسان بنے دشوار بنے، پر کوئی تو دیونہار بنے۔ ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے، سب عمر کی نقدی ختم کیے، اب گیت گیا سنگیت گیا، ہاں شعر کا موسم بیت گیا، اب پت جھڑ آئی پات گریں، کچھ صبح گریں کچھ رات گریں، یہ اپنے یار پرانے ہیں، ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں، ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلایا ہے، جب عمر کا آخر آتا ہے، ہر دن صدیاں بن جاتا ہے، جینے کی ہوس ہی نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے، یہ 5 برس یہ 4 برس، چھن جائیں تو لگیں 1000 برس، سب دوست گئے سب یار گئے، تھے جتنے ساہوکار گئے۔ نمکین پانی اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ دھونے لگا۔ السلام علیکم سر جی۔ سلیم الحسن جوں ہی تھانے میں داخل ہوا، شیدے نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ رشید صاحب کیا حال ہے؟ اسے دیکھ کر سلیم الحسن کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ خدا کا فضل ہے صاحب جی۔ انسپکٹر صاحب آفس میں ہیں؟ جی موجود ہیں۔ سلیم الحسن سر ہلاتے ہوئے انسپکٹر کے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شیدہ آفس کے سامنے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسماعیل سے ایک بار پھر حوالات کے اندر بیٹھ کر ملنا چاہے گا اور اس کے صلے میں اچھی خاصی بخشش دے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا سپاہی اسے اٹینڈ کرے، اور پھر اس کے اندازے کے مطابق تھوڑی دیر بعد ہی سلیم الحسن انسپکٹر کے آفس سے برآمد ہوا اور چھوٹتے ہی بولا، رشید صاحب ہمارے دوست سے تو ملاقات کروا دیں۔ کیوں نہیں سر، آئیں۔ شیدہ اسے لے کر حوالات کی طرف بڑھا اور اس مرتبہ بغیر سلیم الحسن کے کہنے کے اس کے لیے حوالات کا دروازہ کھول دیا۔ سلیم الحسن نے بھی شکریہ کہتے ہوئے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسماعیل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے حوالات میں گھستے ہی شیدے نے باہر کا رخ کیا اور اس کے انتظار میں وہ صبح سے چائے پینے بھی نہیں جا سکا تھا، مگر چائے اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ تھانے کے مین گیٹ سے نکلا ہی تھا کہ گیٹ کی سائڈ پر بنی پارکنگ میں موجود کسی گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ لوہے کے وزنی پرزے روئی کی طرح ہوا میں اڑے اور انہی میں سے ایک ٹکڑا شیدے کے سر سے ٹکرایا اور وہ چائے پینے کی خواہش دل میں لیے سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ چند اور راہگیر بھی زخمی اور ہلاک ہو کر گرے۔ وہ کافی معروف سڑک تھی۔ کچھ لوگ دھماکے کے خوف سے حیران اور ششدر اپنی جگہوں پر جم سے گئے، جبکہ کچھ بے تحاشا بغیر کسی سمت کا دھیان رکھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری میں چند آدمی روڈ پر سے گزرتی ہوئی تیز رفتار گاڑیوں سے ٹکرا گئے۔ وطن عزیز کی پولیس کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ جائے حادثہ یا واردات پر سب سے آخر میں پہنچتی ہے، مگر دھماکہ چونکہ تھانے کے سامنے ہی ہوا تھا، اس لیے پولیس والے بے ساختہ تھانے سے بھاگتے ہوئے نکلے۔ شاید ان کو تھانے پر حملہ ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اگلے چند لمحوں میں ہمدردی کے جذبے سے سرشار عوام زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اسماعیل سلیم الحسن کی حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ حوالات میں گھستے ہی اس نے بغیر سلام دعا کیے جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اگر وہ کسی کی طرف سے آئی ہوئی کال کو اٹینڈ کرتا تو اسماعیل کو اتنا محسوس نہ ہوتا، مگر وہ تو جیسے حوالات میں کال کرنے ہی آیا تھا۔ اسماعیل آنکھیں بند کر کے اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اسے اپنا محسن سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی اسماعیل کو سلیم الحسن کی مدھم آواز سنائی دی۔ اوکے شروع کرو۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور اسماعیل سے پوچھا، اسماعیل شاہ چل تو سکتے ہو نا؟ جی۔ پہلے تو اسماعیل اس کی بات نہ سمجھ سکا، مگر جیسے ہی بات اس کے پلے پڑی وہ جوش سے بولا،
سر میں اس حالت میں دوڑ بھی سکتا ہوں، چلنا تو بہت آسان ہے۔ چلو پھر تیار۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ لڑکھڑا سا گیا، مگر پھر سنبھل کر بولا تیار ہو جاؤ۔ دھماکے سے اسماعیل بھی سن سا ہو گیا تھا، مگر اگلے لمحے وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ میں تیار ہوں جناب۔ گو اس طرح تیزی سے حرکت کرنے پر درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں اٹھی، مگر آزادی کی خواہش اس تکلیف پر غالب رہی۔ سلیم الحسن نے اپنی واسکٹ اتار کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ پہن لو، تیری پہچان میں تھوڑی بہت رکاوٹ تو ڈالے گی نا۔ اسماعیل نے بے چوں چراں واسکٹ پہن لی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حوالات سے باہر نکلے۔ تھانے میں افراتفری مچی ہوئی تھی، کچھ سول لوگ حالات جاننے کے لیے اندر گھس آئے تھے۔ سلیم الحسن کو شیدے کی فکر تھی، کیونکہ اس حقیقت سے صرف وہی واقف تھا کہ حوالات کا دروازہ کھلا ہے۔ تھانے کے اندر داخل ہونے والے سول لوگوں میں 10 تو سلیم الحسن کے اپنے آدمی تھے۔ ان کا مقصد ایک تو افراتفری پھیلانا تھا، دوسرے کسی بھی خراب صورتحال میں سلیم الحسن اور اسماعیل کو فرار ہونے میں مدد دینی تھی۔ مگر اسماعیل کی خوش قسمتی کہ کسی نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا تھا، اور وہ سلیم الحسن کے ساتھ تھانے کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ پولیس کی زیادہ تر نفری تھانے سے باہر بکھری ہوئی تھی، سول لوگوں کی بھی کافی تعداد جمع تھی۔ تمام زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو نزدیکی ہسپتال لے جانے کی بندوبستی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ سلیم الحسن اور اسماعیل پولیس والوں کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے کھسک لیے۔ تھانے سے فرلانگ بھر دور سلیم الحسن کی گاڑی پارک تھی۔ اسماعیل کو پچھلی نشست پر بٹھا کر وہ خود آگے بیٹھ گیا۔ کار کے شیشے گہرے سیاہ تھے، اسماعیل کا باہر سے نظر آنا ناممکن تھا۔ خطرے کی حدود سے باہر آتے ہی سلیم الحسن نے ایک مرتبہ پھر موبائل نکال لیا۔ ہم محفوظ ہیں، اب آپ لوگوں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر دوسری طرف سے نامعلوم کیا بات کی گئی کہ اس نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کار میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس خاموشی کو سلیم الحسن نے ہی توڑا۔ اسماعیل، اب تم آزاد ہو، مگر اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزادانہ طور پر گھوم سکتے ہو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں جانا ہو تو اپنا حلیہ بدل لینا۔ چند دن تک پولیس تمہاری تلاش میں سرگرم رہے گی، فاضل خان کے کارندے بھی اس کام میں پیش ہوں گے، مگر تم فکر نہ کرو، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اسماعیل نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سلیم الحسن کا شکریہ ادا کرے۔ کار میں خاموشی چھا گئی، اور پھر یہ خاموشی اس وقت تک برقرار رہی جب تک وہ ایک پرتعیش کوٹھی کے گیٹ تک نہ پہنچ گئے۔ چوکیدار نے گاڑی کو پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تو پھر تو نے کیا سوچا؟ مرزا سلیم نے پوچھا۔ کس بارے؟ اپنے بارے، اپنے مستقبل کے بارے۔ مجھے تو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ مرزا سلیم الحسن کچھ دیر سر جھکائے کسی سوچ میں گم رہا، اور پھر بولا، دیکھو اسماعیل شاہ، تم لازماً سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کسی غرض سے تجھے حوالات سے فرار ہونے میں مدد دی ہے، اور یہ بات قرینِ قیاس بھی ہے، مگر یاد رکھنا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو اس میں میری کوئی غرض شامل ہے، اور نہ ہی میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بساط بھر کوشش تھی، یا یوں سمجھ لو برسوں پہلے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی کی ایک قسط تھی، اور یہ کوئی پہلی قسط نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی کئی اقساط ادا کر چکا ہوں۔ اس طرح یہ آخری قسط بھی نہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس طرح مظلوموں کے کام آتا رہوں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، اور پھر اس کی گفتگو جاری رہی۔ اس کیوں کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی موجود ہے، میری اپنی کہانی۔ آج سے کئی سال پہلے میں بھی اس فرسودہ نظام اور ناانصاف معاشرے کے ہاتھوں جیل کی سلاخیں دیکھ چکا ہوں، اور جس وقت پھانسی کا پھندا میری گردن کے لیے تیار ہو چکا تھا، مجھے بھی کسی عظیم شخص نے آزاد کروایا۔ آج میں جو کچھ ہوں، جس مقام پر ہوں، اس کا مرہون منت ہوں۔ میں نے ساری زندگی اس شخص کی خدمت کی، اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں بے گناہوں کی مدد کروں، وہ افراد جو کسی کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، جن کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، جو اس فرسودہ نظام کی بھینٹ چڑھ رہے ہوں، ان کی مقدور بھر مدد کروں۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی کا یہی مشن بن گیا۔ آج عدل و انصاف کا نام صرف مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ حقدار اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسے خود بخود اپنا حق مل جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اب حقدار صرف وہی ہے جو حق چھین سکتا ہے۔ جینے کا حق اسے ہے جو جینے کے ڈھنگ جانتا ہے، اور الحمدللہ میں یہ ڈھنگ خوب جانتا ہوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال سامنے ہے۔ اگر میں قانونی جنگ لڑ کر تجھے آزاد کروانے کی کوشش کرتا تو برسوں بیت جاتے، مگر انصاف شاید پھر بھی نہ ملتا، اور کیس کو لٹکتے دیکھ کر فاضل علی خان تجھے حوالات میں ہی ٹھکانے لگوا دیتا۔
اخبار میں بڑی سی سرخی لگتی، ماں کے قاتل نے خودکشی کر لی، اس طرح نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانسری۔ کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ اچانک سوال پوچھے جانے پر اسماعیل گڑبڑا گیا تھا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہی کہ حق صرف اس کو ملتا ہے جو حق کے لیے لڑ سکتا ہو۔ گڈ، تو کیا تم میں یہ اہلیت موجود ہے؟ میرا مطلب ہے حق چھین لینے کی۔ میں شاہ جی، بات یہ ہے، سلیم الحسن قطع کلامی کرنے لگا، تم ایک مظلوم شخص ہو، تمہارے پاس نہ تو دولت ہے کہ فاضل علی خان کے خلاف قانونی جنگ لڑ سکو، نہ ہی تم جسمانی طور پر اس قابل ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکو۔ یوں بھی اگر تم کہیں سے کوئی بڑی رقم حاصل کر لیتے ہو تب بھی قانونی جنگ لڑنا تو تمہارے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ تم خود پولیس کی نظر میں مجرم ہو۔ تو اب میں کیا کروں؟ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں۔ آپ مجھے گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا؟ میرے بھائی، گائیڈ ہی تو کیا ہے، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اسماعیل شاہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، آپ مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، رقم جتنی چاہے لے لو، مگر رقم کا کرو گے کیا؟ پستول خریدوں گا اور دونوں ذلیلوں کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ چلو، پستول تمہیں مل گیا۔ سلیم الحسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا پستول نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اب تمہارا لایا عمل کیا ہوگا؟ میں نے فاضل علی کی کوٹھی دیکھی ہے، سیدھا وہیں جاؤں گا اور کوٹھی کے باہر اس کا انتظار کروں گا۔ جیسے ہی وہ کوٹھی سے نکلے گا اسے جہنم واصل کروں گا۔ گڈ، شاباش، مجھے امید تھی کہ تم نے ایسا ہی سوچا ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ فاضل خان کے ساتھ کم از کم ایک باڈی گارڈ تو ہر وقت رہتا ہے، دوسرا وہ پیدل بھی کہیں نہیں آتا جاتا، تو تم اس کی گاڑی کو روکو گے کیسے؟ اور بالفرض گاڑی رکوا بھی لی تو اس کا محافظ تو سنبھلنے سے پہلے تمہیں والدین کے پاس بھیج چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آئے بھی کیسے؟ 16 سال تو تم پڑھائی لکھائی میں متھا مارتے رہے، پھر اسٹیل مل کی مزدوری کرتے رہے ہو، اور اب تم یہی 2 کام ہی سر انجام دے سکتے ہو، جبکہ انتقام لینا ایک علیحدہ فن ہے، ایک مکمل سبجیکٹ ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم M.Com کرنے کے بعد اکاؤنٹنٹ تو بن سکتے ہو، انجینئر یا ڈاکٹر نہیں۔ میں یہ فن کہاں سے سیکھ سکوں گا؟ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہو، میں بھی سکھا سکتا ہوں، لیکن اس پر وقت خرچ ہوگا۔ تمہیں اپنے انتقام کی خواہش کو وقتی طور پر بھلا کر صرف سکھلائی پر توجہ دینا ہوگی، اور جب ہم تمہیں ٹرینڈ کر لیں گے تو تم ہماری تحریک کا حصے دار بن جاؤ گے، اور اپنا انتقام لینے کے بعد کم از کم 3 سال تک اپنی خدمت ہمارے لیے وقف کر دو گے۔ اس کے بعد اگر تم ہم سے علیحدہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی، ہماری طرف سے تم آزاد ہوگے۔ مجھے منظور ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، تم آج رات سوچو، کل صبح تک حتمی رائے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بے سمجھے بوجھے تم ہمارے سیٹ اپ کا حصہ بن جاؤ۔ میں نے سوچ لیا ہے سر، اور فاضل خان سے انتقام لینے کے لیے میں اپنے جسم تو کیا، روح کا بھی سودا کر سکتا ہوں۔ یوں بھی یہ زندگی آپ ہی کی مرہون منت ہے، اور مجھے پتا ہے آپ کسی برے کام میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ کام کے بارے میں تمہیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا، فی الحال تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں بیڈ روم دکھا دوں۔ اسماعیل بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو بیل دے کر ملازم کو بلا لینا۔ باقی الماری میں مختلف سائز کے لباس لٹکے ہوئے ہیں، اپنے ناپ کے کپڑے پہن لو۔ سلیم الحسن کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا۔ سر جی، ایک چھوٹی سی خلش ہے اگر۔ اسے مڑتا دیکھ کر وہ مستفسر ہوا۔ جی بولو۔ کوٹھی رکھ رکھاؤ اور انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاصی مشہور شخصیت ہوں گے، اور تھانے دار وغیرہ آپ سے اچھی طرح واقف ہوں گے، تو کیا وہ میرے فرار کی بابت آپ سے باز پرس نہیں کریں گے؟ سلیم الحسن چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، وہ مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں سلیم الحسن نہیں ہوں، میرا نام مرزا طاہر حسین ہے، اور میرا اصل حلیہ یہ ہے۔ اس نے اپنی گردن کے نیچے چٹکی بھر کر اپنا ہاتھ اوپر کی جانب کھینچا تو ایک پتلی باریک جھلی اس کے چہرے سے اترتی چلی گئی۔ نیچے سے جو چہرہ برآمد ہوا اس کی سلیم الحسن کے چہرے کے ساتھ صرف عمر کی مشابہت تھی۔ آپ؟ حیرانی کی شدت سے اسماعیل سے بولا نہ گیا۔ اسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا فن۔ یہ اور اس جیسے کئی اور فنون کا تجھے جلد ہی ماہر بنا دیا جائے گا۔ یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اسماعیل ممنونیت سے بولا، اور مرزا طاہر حسین اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔